یہ نیند نہ آنے کی جو شکایات ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ یعنی آج کل ہم سنتے ہیں کہ انزائٹی ہے اور ڈپریشن ہے، یہ چیزیں ہیں، نیند ڈسٹرب ہے، نیند نہیں آ رہی۔ نیند کے جو مسائل ہیں ان سے چھٹکارا کیسے پایا جائے؟ اب جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب بھی آپ کو نیند آتی ہے تو آپ کے دماغ میں جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں، سیروٹونین اور اسی طرح جو ہے تو ڈوپامین، اور ڈوپامین کے ساتھ میلیٹونین، خاص کر جو کہ میلیٹونین خصوصی طور پر جو آپ کا سلیپ انڈیوسر ہے، جو کہ آپ کی نیند جب سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کے برین میں میلیٹونین کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو ہی آپ پر نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، آپ کو نیند آتی ہے اور آپ ایک پرسکون نیند کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو کیا نیند کے لیے جو انزائٹی اور ڈپریشن کا شکار لوگ ہیں، یا جو انزائٹی اور ڈپریشن کے علاوہ بھی جن لوگوں میں نیند کی کمی ہے، ان کی روٹین ایسی ہے، یا کچھ لوگوں کو بیماریوں کی وجہ سے نیند کی کمی کی شکایات ہوتی ہیں، کس طریقے سے وہ اپنے برین میں میلیٹونین کا لیول جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں تاکہ ان کی نیند جو ہے وہ نارمل ہو جائے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا برین جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے اس کو اپنا جو نارمل ایک بایولوجیکل کلاک ہے دن کا اور رات کا، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ایک اچھی روشنی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ مدھم روشنی کے لیے کچھ دیر رہنا پڑتا ہے، اور کچھ دیر بعد پھر اندھیرا یا ایسی روشنی جس سے آپ کا برین یہ سگنل پرسیو کرے کہ اندھیرا ہو گیا ہے اور رات ہو گئی ہے، اور آپ کا سائیکل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے کہ جو لوگ نارمل ڈے روٹین میں کام کرتے ہیں اور ایسے آفیسز میں کام کرتے ہیں کہ جہاں پر سن لائٹ کا ایکسپوجر نہیں ہوتا، یا گھر ایسے ہیں کہ جہاں پر سن لائٹ ایکسپوجر نہیں ہوتا، اور ان کا لائٹ ایکسپوجر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو بجلی کے برقی کمکمے ہیں، بلب، ٹیوب لائٹس، انرجی سیورز، ان تک ہوتا ہے، تو ان کی روٹین ڈسٹرب رہتی ہے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دن کے کچھ ٹائم میں نارمل سن لائٹ چاہیے ہوتا ہے تاکہ آپ کی آنکھیں جو ہیں، آپ کی آنکھوں کے پردے جو ہیں، وہاں پر لائٹس اینڈ کونز، راڈز جو ہیں، جو کہ آپ کی لائٹ کو پرسیو کرتے ہیں، ان کو ایکسپوجر ہو، اس کے تھرو سگنل جاتے ہیں آپ کے برین میں، اور آپ کا برین جو ہے اس کو ایز اے ڈے تسلیم کرتا ہے اور ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہی روشنی جو ہے پھر ایوننگ کے ٹائم میں مدھم ہو کے، تو آپ کو تھوڑی سی مدھم روشنی میں، اور پھر رات کے ٹائم پہ آپ اگر بتیاں جلا کے آپ یہ چاہیں کہ آپ کو نیند آئے تو یہ ذرا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو برین کو وہ سگنل چاہیے ہوتے ہیں کہ ابھی اندھیرا چھا گیا ہے اور ابھی جو ہے تو رات ہونے والی ہے۔ تو ایک نارمل بایولوجیکل کلاک اس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے لیے آپ کی لائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کتنے ٹائم تک آپ لائٹ میں رہتے ہیں، کتنے ٹائم تک آپ اندھیرے میں رہتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اسکرین ٹائم زیادہ ہوتا ہے، جو بلو لائٹ ہوتی ہے، الٹرا وائلٹ لائٹ ہوتی ہے، وہ ان کی آنکھوں پہ زیادہ آتی ہے۔ لیکن جو لوگ لیپ ٹاپ کا استعمال زیادہ کرتے ہیں یا لیٹ کر جو موبائلز کا استعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ٹپ ہے کہ وہ اپنے اسکرین لائٹ کو کم سے کم رکھیں۔ بلو لائٹ فلٹر جو ہے اگر اس کا استعمال کریں تو ان کی آنکھیں بھی محفوظ رہتی ہیں، ان کے نیند کی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ بھی حل ہو جاتی ہیں۔ پھر فلکرنگ لائٹ جو ہوتی ہے وہ بھی نیند کے لیے اور میلیٹونین پروڈکشن کے لیے وہ ڈسٹرب کرتی ہے اس کو۔ فلکرنگ لائٹ جو ہوتی ہے، یعنی آپ کے ٹی وی کی مدھم روشنی میں بھی آپ نے ٹی وی لگایا ہوا ہے اور اس میں لائٹ کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، مختلف سینز اور وہ جو چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے کمرے میں کوئی ایسی لائٹ ہے کہ جو کہ فلکر کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اگر ایک نارمل اس کے ساتھ لائٹ نہیں ہے، فلکرنگ اس میں ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور آپ کا جو سائیکل ہے نیند کا وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں خاموشی، اور جب آپ سونے جاتے ہیں اس میں آپ کے لیے ایک پراپر جو انوائرمنٹ ہے وہ چاہیے ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کی میلیٹونین کی پروڈکشن آپ کے برین میں جو ہے وہ بہترین ہو۔ پھر آپ کی ایکٹیویٹی، اگر آپ تھکن کا شکار نہیں ہے، اگر آپ کی باڈی جو ہے آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، آپ تھکتے نہیں ہیں، آپ کی باڈی کی ایکزرشن نہیں ہے، تو میلیٹونین کی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جو آپ کا سلیپ سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو آپ کو ایکٹیو رہ کر آپ اچھے میلیٹونین کی پروڈکشن آپ کے برین میں ہو سکتی ہے، جس کا ایکٹیویٹی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اگر آپ ایکٹیو رہیں گے میلیٹونین کی پروڈکشن اچھی رہتی ہے۔ پھر جناب آتے ہیں خوراکوں کی جانب۔ جو خوراکیں ہیں، آپ اگر جو اسٹیمولنٹ سبسٹانسز ہیں جیسے چائے، چاکلیٹ، کافی وغیرہ، اس کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے تو آپ کے برین میں جو ایکٹیو سبسٹانسز ہوتی ہیں ان کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، آپ کا برین جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے، اور اس میں میلیٹونین اور اسی طرح سلیپ انڈیوسرز کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو چاکلیٹ، چائے، کافی وغیرہ سے اگر آپ رات کے ٹائم اجتناب کریں تو آپ کی نیند جو ہے یقینی طور پر بہتر ہو سکتی ہے۔ پھر فزیکلی آپ کا باڈی ٹیمپریچر، آپ اگر نیم گرم پانی کے ساتھ سوتے وقت رات کو آپ اس کے ساتھ نہا لیں
تو اس سے آپ کا باڈی ٹیمپریچر اعتدال پہ آ جاتا ہے اور آپ کی میلیٹونین پروڈکشن جو ہے بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رات کو نہا کے ان کو بہترین طریقے کی نیند آتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ نہاتے ہیں اور آپ کا نیم گرم پانی کے ساتھ جس کا باڈی ٹیمپریچر کے ساتھ اعتدال کے ساتھ وہ پانی ہو تو آپ کو بہترین قسم کی نیند آتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میلیٹونین کی پروڈکشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. پھر خوراکوں میں اگر دیکھا جائے تو ٹرپٹوفین جن چیزوں میں ہوتا ہے یہ امائنو ایسڈ یعنی انڈا اور اسی طرح پولٹری پروڈکٹس ہوتی ہیں, اسی طرح جو ڈیری پروڈکٹس ہوتی ہیں ان میں ٹرپٹوفین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی میلیٹونین کی مقدار بڑھ جاتی ہے. تو آپ اگر اپنی خوراکوں میں رات کے وقت خصوصاً انڈا, قیمہ, پولٹری وغیرہ, چکن وغیرہ اس کا اگر آپ استعمال کریں تو اس کے ساتھ آپ کی میلیٹونین کی پروڈکشن وہ بڑھ جاتی ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ہیں تو یہ ویڈیو لائک کیجئے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.